سوال: ایک عورت مرتد ہو گئی یعنی کافرہ ہو گئی، کسی لحاظ سے مرزائی ہو گئی، رافضی ہو گئی، عیسائی ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا، پھر وہ مسلمان ہو گئی، اللہ نے ہدایت دی۔ اب جو نکاح ٹوٹا تھا تو جس سے مرضی نکاح کر لے یا پہلے خامد سے؟ جس سے مرضی نہیں، مرتد ہوئی، خامد مسلمان تھا، اللہ نے پھر ہدایت دے دی جو مسلمان ہوئی تو دوبارہ نکاح اسی خامد کے ساتھ کرنا ہے، اسی خامد کے ساتھ کرنا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں کرنا۔ زبردستی اگر کوئی کسی سے طلاق لے لے کہ میں تجھے مار دوں گا طلاق دے، یا وہ تنگ کرتا ہے بیوی کو، طلاق بھی نہیں دیتا، کوئی زبردستی طلاق لے لیتا ہے، یہ ہو جائے گی یا کہ نہیں؟ یہ طلاق بھی ہو جائے گی۔ طلاق المکرہ واقع، زبردستی کسی سے طلاق نہیں لینی چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہو اور اگلے کو ڈرا دھمکا کہ جب طلاق لی جائے وہ طلاق واقع ہو جاتی، ایک ہے تو ایک، دو ہے تو دو، تین ہے تو تین۔ ایک عورت کو خاوند نے طلاق دی، عورت کو پتہ ہی نہیں چلا، عدت گزر گئی، اب عورت کو پتہ چلا ہے تو اب کیا کرے؟ اب اس کی عدت گزر گئی، دوبارہ عدت کی ضرورت نہیں۔ ایک عورت کو طلاق دی، عورت تک بات نہیں پہنچی، طلاق واقعی دی تھی اور عرصہ گزر گیا، 3 مہینے سے 3 ماہ، تو اسے یا خامد فوت ہو گیا، 4 ماہ 10 دن گزر گئے، بعد میں پتہ چلا، اسی وقت شروع ہو جاتی ہے عدت جب وہ طلاق ہوئی یا موت واقع ہوئی۔ ایک گنگے نے اشارے کے ساتھ طلاق دی، بعد میں اسی گنگے نے اشارے سے سمجھایا میں کوئی اور اشارہ کر رہا تھا، تم نے غلط سمجھا ہے۔ اگر وہاں جو اس نے اشارہ کیا واقعی احتمال ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہی حقیقت ہے، اسی کی بات مان کے اس کو طلاق نہیں شمار کیا جائے گا، آگے اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس نے کوئی اشارہ کیا، اگلوں نے سمجھا بیوی کو طلاق دے رہا ہے، بعد میں اس نے سمجھایا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تو اگر واقعی وہاں کوئی اور احتمال نہیں ہے تو پھر اس کی بات پہ اعتماد کر کے وہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ 3 سال کی بچی نے کسی کا دودھ پی لیا تو یہ رضاعت ثابت ہوگی یا کہ نہیں؟ نہیں۔ 2 سال، زیادہ سے زیادہ 2.5 سال کے اندر بچی کسی کا دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ 3 سال پوچھا ہے تو 3 سال میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی، وہ اس کی ماں نہیں بنتی، یہ بچی اس کا بیٹا بیٹی نہیں بنتے۔ اگر بہن یا بیٹی کو جہیز دیتے وقت پوچھ لیا جائے کہ میری بہن یا بیٹی یہ جو میں دے رہا ہوں وراثت سے دے رہا ہوں، اور وہ کہے مجھے منظور ہے، آیا دوبارہ وراثت دینی پڑے گی یا کہ نہیں؟ اگر دیتے وقت یا پہلے تفصیل سے پوچھ لیا جائے میں نے تیرا حق دینا ہے وراثت میں، یہ جو کچھ دینے لگا ہوں، بنانے لگا ہوں، وراثت سے کر رہا ہوں، وہ کہے مجھے منظور ہے، تو پھر وہ جو وراثت سے دینا ہے جتنا دیا ہے وہ ادا ہو گیا، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک کے بارے میں وضاحت کر دیں، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ وغیرہ۔ یاد رکھنا جمعے سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یہ مؤکدہ ہیں، دوسری رکعت عبدہ ورسولہ تک پڑھنی ہے اور تیسری الحمدللہ سے شروع کرنی ہے۔ بعض لوگ ہمارے شاگرد ہیں، شاگرد بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ 4 سنتیں نہیں ہیں، حالانکہ ابن ماجہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے، ترمذی سیاہ ستہ کی کتاب ہے، البحر الرائق کنز الدقائق کی شرح عربی میں، التبیین یہ بھی کنز الدقائق فقہ کی کتاب کی شرح ہے۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
منقول ہے کہ حدیث میں آتا ہے اربعون قبل الظہر و اربعون قبل الجمعہ، 4 رکعتیں زور سے پہلے، 4 رکعتیں جو جمعے سے پہلے ہیں، یہ مؤکدہ ہیں، ان کو ضرور پڑھنا ہے۔ پھر 2 فرض کے بعد 4 اور 2 6 رکعتیں، یہ بھی مؤکدہ ہے۔ ان میں صحیح طریقہ ہے پہلے 4 پڑھو پھر 2 پڑھو۔ اگر پہلے کوئی 2 پڑھ لے بعد میں 4 تو یہ بھی صحیح ہے۔ دیکھو ہمارے نزدیک جو تحقیق ہوتی ہے، تسلی کر کے کل قبر کا سامان ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ افسوس ہے ان پہ جی، جمعے سے پہلے سنتیں کوئی نہیں، یا سنتیں جی مؤکدہ نہیں ہے۔ مؤکدہ غیر مؤکدہ یہ ہے کہ غیر مؤکدہ چھوڑ دی گناہ نہیں ہوگا، مؤکدہ چھوڑ دی لاپرواہی کی گناہ گار ہوگا۔ غیر مؤکدہ کا بہترین طریقہ یہ ہے، جس طرح عصر ہے، عشاء ہے، کہ عبدہ و رسول تک نہیں پڑھنا، یوم یقوم الحساب تک، اور تیسری رکعت سبحانک اللہم سے شروع کرنی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ میرا عزیز محمد طارق وغیرہ جو فوت ہو گئے، اے رب کائنات ہمارے نزدیک وہ بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے درویش تھے۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، تمام مقروضوں کو قرضے سے فارغ فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، تمام وہ جن کے بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے آسانیاں پیدا فرما، جن گھروں میں برادری میں بہن بھائیوں اختلافات ہے، اللہ رحمت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا، جن مرد و عورت کے دلوں میں کو غلط محبت ہے اللہ اس کا اخراج فرما، اس کے بدلے میں اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی کمائی مشکوک ہے، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے بول میں جھوٹ ہے، حسد ہے، کینہ بغض ہے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جو تیرے بندے بندیاں کسی غلط چیز میں لگی ہوئی ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اللہ گناہوں والی زندگی نہیں ہوتی، سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ بغیر پوچھ کے حساب و کتاب کے جنت کا مستحق بنانا۔ اے اللہ میرے اتنے مخلص اس مجمع کو، انجمن کو، بزرگوں کو، دوستوں کو اے اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا واللہ انت مولانا واللہ انت مولانا واللہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا تقبل منا، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہم انزل علینا ماء مبارکا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان